السلام علیکم ساتھیوں، چلیے تو آج ہم بنا تاخیر کیے ہوئے شروع کرتے ہیں۔ جن شاعروں کی وجہ سے 18ویں صدی کو زر شاعری کا عہد یعنی گولڈن ایج کہا جاتا ہے، انہی میں سے ایک مرزا محمد رفیع سودا بھی ہے۔ مرزا محمد رفیع سودا ان کے والد بہترین کامیاب تاجر تھے۔ سودا کے آبا و اجداد سپہ سالار تھے، لہٰذا والد کے انتقال کے بعد سودا بھی کچھ دن سپہ سالاری کا فریضہ انجام دیتے رہے، لیکن اس میں دلچسپی نہ ہونے کی وجہ سے شاعری کی جانب مائل ہو گئے۔ سودا کا شمار ان شعراء میں ہوتا ہے جنہوں نے خوشگوار زندگی بسر کی۔ یہ تھا مختصر حالات زندگی مرزا محمد رفیع سودا کا۔ اب آئیے ہم کچھ اہم نکات کی جانب چلتے ہیں۔ مرزا محمد، اگر جو آپ سے پوچھا جائے سودا کا نام بیان کریں تو نام مرزا محمد رفیع تھا اور تخلص سودا تھا۔ نام مرزا محمد رفیع اور تخلص سودا تھا۔ اردو کے اہم قصیدہ گو اور ان کے قصائد۔ اگر پوچھا جائے کہ قصیدے کا نقاش اول کون ہے تو قصیدے کا نقاش اول پوچھا جائے تو مرزا محمد رفیع سودا۔ مرزا محمد رفیع سودا اور تخلص سودا۔ سودا کی دنیا میں آمد، سودا کی دنیا میں آمد یعنی مرزا محمد رفیع سودا کی دنیا میں آمد 1712 عیسوی میں دہلی میں ہوئی۔ سودا کا انتقال 27 جون 1781 میں لکھنؤ میں ہوا۔ 27 جون 1781 میں لکھنؤ میں ہوا۔ اب آئیے اگر جو پوچھا جائے کہ عربی اعتبار سے تاریخ کیا ہے تو 4 رجب، یہ رجب کا مہینہ چل رہا ہے، 4 رجب 1195 ہجری مطابق 27 جون 1781 میں لکھنؤ میں ہوا، دنیا میں آئے۔ اب آئیے دنیا سے آنے کے بعد جانا بھی ہوتا ہے۔ سودا کا انتقال کثرت سے آم کھانے کی وجہ سے ہوا۔ آم کا لفظ آ گیا تو دیکھیے آم کسے کسے پسند ہے تو آپ کو معلوم ہے غالب، جنہیں نوشا کا لقب ہے، تو غالب کو آم بہت میٹھے اور بہت سارے آم پسند تھے۔ اسی طرح سودا کا انتقال کثرت آم کھانے کی وجہ سے ہوا۔ اتنا آم سے محبت تھی کہ کھاتے کھاتے بیچارے دنیا سے چلے گئے۔ عالم نظام سودا کی زبان سے یہ مطلع نکلا، آج سودا جہاں سے اٹھتا ہے شور و غل ہر مکان سے اٹھتا ہے۔ آج سودا جہاں سے اٹھتا ہے شور و غل ہر مکان سے اٹھتا ہے۔ تو آئیے میرے محترم، یہ ہم نے کہا سودا کے شعر، تو شعر کے کچھ نہ کچھ تخلیق یعنی استاد بھی ہوں گے۔ تو سودا کے استاد شاہ حاتم نے سودا کی موت پر کہا تھا کہ ہمارا پہلوان سخن مر گیا۔ اب بتائیے سودا کے ساتھ ان کے استاد کا ذکر کیا ہے۔ سودا کے استاد شاہ حاتم نے، پوچھا جائے کہ ایگزام میں کہ سودا کے استاد کون تھے تو کیا بھائی حاتم نے سودا کی موت پر کہا تھا ہمارا پہلوان سخن۔ یہ بھی ایک آبجیکٹیو سوال ہے کہ پہلوان سخن کس نے کہا، کون سے استاد نے، کیا کرنا، حاتم نے، استاد شاہ حاتم نے سودا کی موت پر کہا تھا کہ ہمارا پہلوان سخن مر گیا یعنی دنیا سے چل بسا۔ اب آئیے سودا کے والد کا نام محمد شفیع تھا جو دہلی میں سوداگر تھے۔ محمد شفیع تھا جو دہلی میں سوداگر تھے۔ سودا نے والد کے پیشے سوداگری کی نسبت سے سودا تخلص اختیار کیا تھا۔ آج ہم اور آپ اگر جو شاعری سے تھوڑی سی بھی انسیت ہوگی تو تخلص سمجھ جاتے ہیں۔ تو مرزا محمد رفیع سودا مکمل نام سمجھ جائے گا، مکمل نام تو اتنا نہیں ہوتا ہے۔ تو یہاں آپ کو ہم بتا رہے ہیں کچھ اہم نکات میں۔ سودا کے والد کے پیشے سوداگری کی نسبت سے سودا تخلص اختیار کیا۔ سودا کے اجداد کا پیشہ سپہ گری تھا اور ان کا تعلق بخارا سے تھا۔ پوچھے گا کہ ان کا تعلق کہاں سے تھا تو بخارا سے تھا۔ اب آئیے ہم چلتے ہیں کچھ ہی خاص کی طرف۔ سودا کو کہا جائے ہم سے اور آپ سے پوچھا جائے کہ کتا پالنے کا شوق کن شاعر کا تھا تو کیا کہیے گا آپ؟ سودا کو کتے پالنے کا بہت شوق تھا۔ نہ کہ کتا پالنا کوئی اچھی چیز نہیں ہے، لیکن سودا کو کتے پالنے کا بہت شوق تھا اور یہ شوق آخری عمر تک قائم رہا۔ دیکھیے ہوتی ہے شوق، دل لگی دیوار سے تو سودا کو کتے پالنے کا بہت شوق تھا اور یہ شوق آخری عمر تک قائم رہا۔ سودا کو آصف الدولہ کی سرکار سے 200 روپے ماہانہ ملتے تھے اور میر کو بھی۔ اب آئیے ہم بتاتے ہیں، میر کا نام آ گیا اس لیے کہ ابھی بہت سارے چلا آ رہا ہے تو میرے ذہنوں میں میر کا نام اخباروں یا کی سرخیوں سے بنا ہوا ہے۔
جہیز کا بھی کچھ معاملہ چلا ہے، آپ سنے ہوں گے عائشہ عارف خان کے۔ تو میر تقی میر کو معلوم ہوا، میر تقی میر اپنے بچی کو شادی، چلیے تھوڑی سی ذرا سا دل بہلانے کے لیے، اپنے درد کو کم کرنے کے لیے، میر تقی میر مشہور شاعر گزرے ہیں، انہوں نے اپنی بیٹی کی شادی کی۔ جب نام میر کا آ گیا تو تھوڑا سا ایک دو لائن قدم ہٹ کر کے ہم آپ سے معذرت کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں۔ تو میر تقی میر نے اپنی بیٹی کی شادی میں اپنے طاقت اور قوت کے مطابق جہیز دیا، بہت جہیز دیا، بہت زیادہ، لیکن جہیز دینے کی وجہ سے بہت زیادہ زیر بار ہو گئے، اتنا ان کے اوپر بوجھ آ پڑا کہ یعنی بڑے قرض کا بوجھ ان پر آ گیا۔ لڑکی کو جب معلوم ہوا تو وہ صدمہ سے انجھال ہو گئی کہ میری شادی میں میرے والد نے میرے لیے بہت سارے قرض لیے اور شادی میں جہیز دیے۔ شادی کے کچھ دنوں کے بعد اس کا انتقال ہو گیا، یعنی میر تقی میر کے لخت جگر نور نظر بیٹی کا، جن کی شادی میں انہوں نے شادی کے خاطر کہ میری بیٹی اچھی سے رہے بہت سارا قرض لیا۔ اب میر تقی میر کو معلوم ہوا، دوڑے گئے کہ آئے دیکھا کہ ان کے نور نظر لخت جگر کی لاش رکھی ہوئی ہے۔ اس موقع پر یہ بڑا پردرد شعر انہوں نے کہا، اب آیا ہے خیال اے آرام جاہ اس نامرادی میں، اب آیا ہے خیال اے آرام جاہ، اب آیا ہے خیال اے آرام جاہ اس نامرادی میں، کفن دینا تجھے بھولے تھے ہم اسباب شادی میں۔ آج میرے نوجوان ہم لوگ پڑھتے ہیں لیکن سوچتے ہیں شادی شادی جہیز جہیز، تو یہ شعر کو ذرا سا یاد کر لیجئے گا۔ تو چلیے چلتے ہیں، میر کا نام آ گیا تو سودا کو آصف الدولہ کے سرکار سے 200 روپے ماہانہ ملتے تھے۔ اب آصف الدولہ کہاں بھائی؟ نادر شاہ بہادر کے زمانے سے میں جب وہ جنگ ہوئی تو سودا دلی سے ہجرت کر کے لکھنؤ آ گئے تھے، تو آصف الدولہ نے اپنے سرکار سے 200 روپے ماہانہ ان کے لیے مقرر کر دیا تھا۔ لیکن دوسرا اگر جو سوال آپ سے پوچھا جائے کہ 200 روپے کسی اور کو بھی آصف الدولہ نے مقرر کیا، تو یاد رکھیے گا میر کو بھی 200 روپے مقرر کیے تھے۔ اب آئیے ہم چلتے ہیں اگلا ٹاپک۔ سودا نے پوچھا جائے کہ سودا کے مشہور معروف قصیدے کیا ہے، تو سودا نے ایک قصیدہ در ہجو اسب موسم بتضحیک کے روزگار لکھا ہے۔ کیا؟ سودا نے ایک قصیدہ در ہجو اسب موسم بتضحیک کے روزگار لکھا ہے۔ تضحیک کے روزگار بہت معروف مشہور ہے، یہ ایگزام میں اکثر پوچھے جاتے ہیں کہ اس تضحیک کے روزگار کا خالق کون ہے، تو آپ کو کیا کہنا ہے؟ سودا، مرزا محمد رفیع سودا۔ سودا کو ہجویہ قصیدہ کا بانی کہا جاتا ہے۔ اب آئیے چلتے ہیں سودا کے کارنامے، پوچھے جائیں گے سودا کے کارنامے، اتنے بڑے شاعر گولڈن ایج کے۔ سودا کے مطبوعہ کلیات میں کل 43 قصیدے ہیں۔ پوچھے جائے کہ سودا کے قصیدے کتنے ہیں تو کیا کہیے گا؟ 43 قصیدے ہیں، جن میں سے 39 یعنی 39 مدحیہ اور 4 ہجویہ قصیدے ہیں۔ مدحیہ جس میں کسی کے ذریعہ سے کسی کی تعریف کی جائے، اور ہجویہ جس میں جس کی مزاحمت کی جائے۔ شیخ چاند کی تحقیق ہے کہ سودا کے 9 مدحیہ اور 2 ہجویہ قلمی قصائد اور ہیں۔ سودا کا مشہور لامیہ قصیدہ باب الجنت ہے۔ پوچھیں گے اگر آپ سے آبجیکٹو میں کہ باب الجنت کے خالق کون ہے تو کیا کہیے گا؟ سودا، جو حضرت علی کی شان میں ہے۔ کوہ پیکر، رزمیہ بہار، صبح صادق، تضحیک کے روزگار سودا کے مشہور قصائد۔ دیکھیے پوچھیں گے سودا کے اتنے قصیدے کے نام لیے گئے، سودا کا مشہور لامیہ قصیدہ باب الجنت، کوہ پیکر، رزمیہ بہار، صبح صادق۔ لیکن ان سب میں اگر جو پوچھا جائے کہ قصیدے تضحیک کے روزگار سودا کے مشہور قصائد ہیں، کیا یہ صحیح ہے؟ تو کہا یہاں تضحیک کے روزگار ہی سودا کا مشہور قصائد ہیں۔ باقی ان سب میں صبح صادق، کوہ پیکر، رزمیہ بہار، باب الجنت سب میں زیادہ مشہور معروف قصائد تضحیک کے روزگار ہیں۔ تو انشاءاللہ پھر ملتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ علم ایک روشنی ہے، اب جہاں تک ہو سکے دوسروں کو شیئر کیجیے، انشاءاللہ آپ کو ہی فائدہ ہوگا، امت